جنت کی نعمتیں تو ایسی انگنت اور بے شمار ہیں کہ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت آج تک نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے ان کو پوری طرح سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی نعمتیں ایسی انگنت بے شمار ہیں، اور جو کچھ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتیں بتائی گئی وہ نمونے کے طور پر ہیں، اور نمونہ بھی بس چھوٹا سا ہے اور مختصر سا ہے، ورنہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو حقیقت میں خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جنت کے اندر ایک بالش جگہ کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بالش کے برابر جنت میں کوئی جگہ، ساری دنیا، اس ساری دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹینم ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، اور جو قیمتی سے قیمتی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں سوچ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہیں اور اہل دنیا ان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں، اور یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر جنت کی ایک بالش جگہ کے برابر نہیں ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جنت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ جنت کے اندر، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس کے اندر خوشبودار پھول ہے، جن کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی، جن کے پھول کبھی مرجھاتے نہیں، جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نہریں بہ رہی ہیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، خوبصورت عالیشان محلات ہیں، بے شمار وہاں پر جوڑے ہیں، جس قسم کا چاہو جوڑا تیار تم کو مل سکتا ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، ایسی آپ نے نعمتیں بیان فرمائی۔ اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے عورتیں پیدا فرمائی ہیں جن کو حور کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ایک دوپٹہ، اوڑھنی اور دوپٹہ، اگر اس کا تھوڑا سا کنارہ یا تھوڑا کونا دنیا میں لٹکا دیں تو پوری دنیا چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہو جائے۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کا یہاں پر رہتے ہوئے صحیح معنی میں اندازہ کرنا مشکل ہے، بس ایمان لانا کافی ہے اور اس کا سچا طالب بننا مطلوب ہے۔ بس ایمان تو ہے، الحمدللہ جنت برحق ہے، اور جنت کی نعمتیں بالکل برحق ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہے گا۔ بس اس پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد اس کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں بس، تاکہ کسی طریقے سے یہ نعمتیں حاصل ہو۔ اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کو اپنے دل سے باہر نکالیں، دنیا کی مال و دولت سے محبت نہ کریں، محبت کریں تو آخرت کی اور جنت کی نعمتوں سے محبت کریں۔ دنیا کی محبت ہو طبعی طور پر تو وہ مغلوب ہو، لیکن جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتوں کی طلب اور تڑپ ہمارے دل میں غالب ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا طالب ہو، کوئی ہے جو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے، جنت کے برابر بھی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں جو دی جا سکتی۔